بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین ہی گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 سال تک، کیونکہ وہ قید پورے 7 سال تک رہے گا۔ پس ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریحان کو جا کر سنا دی، اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اسی ساقی سے پوچھا وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں؟ ساقی بولا وہ عقل مند، صالح ہے اور بہت سی صفتیں اس کے بیان سے بہر ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو مالک بن زگر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا؟ ساقی بولا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن زگر سوداگر کے پاس لا کر بیچ ڈالا ہے۔ یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا، اور قید خانے کے امین اور دروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے، اور عادت و خصلت اس کی کیسی ہے؟ کیا تم لوگ اس کی عادات وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو؟ اور رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے، اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی دیکھا نہیں۔ وہ تو مثل چاند کے شب و روز دعا، تسبیح، تحلیل، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور تمام قید خانے والوں کو درس و تدریس دیتا ہے، اور ہر شخص کی غم خواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے، اور وہ شخص کسی کو ایذا و تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے، اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے کبھی کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلاں 5 عورتیں محبت مخفی رکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کی پاداش میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا اچھا، اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس صالح نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے باادب عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک ابن زگر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اسی بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اسی ساقی سے کہا تم
عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے اس کی رضا ضروری چاہیے اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں گنہگار ہوں یا اور کوئی گنہگار ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بے موجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف سے کہا، اور حضرت یوسف نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا اس نے، پھر جا تو نے اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کر دو تاکہ حقیقت واضح اور تفسیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تفصیل کس کی ہے اور غلطی کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے؟ بولیں، حاشا للہ، ہم کو نہیں معلوم اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز مصر کی، اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھیں، اور فریب دینے والی کا نام لیا کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا، تم نے یوسف کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولیں کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے، تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی مجھ سے ہوئی، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف کو بے گناہ قید میں ڈالا اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں۔ اب آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی آوازاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور نہایت شرمندہ اور پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف کے لیے مضطرب ہوا اور پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف نے کہا، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ عزیز مصر کو
شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اور کہا، اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، مگر جو رحم کرے پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں، اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے اس قوم کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گواہی نہیں پایا۔ بس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا، میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے، نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلہ کا مختار کر دو تو میں اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف کی غرض یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا رعیت سے لے لیتا۔ اسی لیے حضرت یوسف نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف کو اس کام پر مقرر فرما دیا اور آپ وزیر خزانہ ہوئے۔ اس سے تمام خلق خوش و راضی ہوئی، اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کی رعیت پر پروری پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی، اور تخت مرصع زر و یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور چوڑائی اس کی 10 گز تھی۔ لباس زرق و برق بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس میں اس کو نظر آتا، اور حضرت یوسف کے چہرے کی لطافت اور صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا۔
اور جملہ ارکان دولت اور اعیان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا۔ اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف کی ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف نے تمام غلہ اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل نے آ کر خوشخبری دی کہ فلاں شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف یہ خبر سن کر اسی کے انتظار میں اسی شب سے رہے کہ اب وقت آ پہنچا۔ تب سب کو فرما دیا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی، تب خلائق کے شیروں کی بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئی اور اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگی، الجوع الجوع۔ یہ خبر حضرت یوسف کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور بھوک سے عاجز آ گئے۔ تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی خاطر ہوئی اور پھر جان میں جان آئی۔ اور ادھر زلیخا بے وجہ قید کے آوزاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا، وہ انعام و کرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر نہیں ہوگی، اور شب و روز حضرت یوسف کے لیے روتے بڑھیا اور ضعیف ہوگی، اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان کمر بند زریں اور 1,000 حواجب ہوش مند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف سوار ہو کر مرضی الہی سے اسی راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ اے زلیخا، آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئیں اور حضرت یوسف کو پکارنے لگی، اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال و زار تو سن لے۔ حضرت یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال و خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابھی تک وہی تیرا عشق موجود ہے؟ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکا یک ایک ایسی آتش دل سوزاں سے چھوڑی کہ اس سے حضرت کا چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف نے اس چابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 سال ہوئی یہ شعلہ آتشی میرے دل پر جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا
اور فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف، میں کیوں کر تیرے شب و روز پیچو تاب کھاتی رہی ہوں۔ حضرت یوسف رحم کھا کر اور یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کے بولے، اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً مشرف با اسلام ہوئی۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے زلیخا، اب بتا تو کیا مانگتی ہے؟